أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ قرآن جب کھولے یہاں آگے بیٹھ اس میں بیٹھ گئے پڑھنا نہیں ہے. اللہ گزشتہ آیات میں مصیبتوں کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر ان مصیبتوں کا ذکر تھا جو مومن کو کسی بھی وقت لاحق ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی تھی، اور اللہ نے ان کو دنیا آخرت دونوں کے اندر اس کا صلہ ذکر فرمایا تھا. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے ان دونوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، اور ان کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کچھ عبادات کے ساتھ بھی ہے. ان کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے، جو شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ علامت کو، نشانی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد کی نشانی ہوتی ہے. جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. من جملہ ان کے قربانی بھی ہے، ختنہ ہے، رمی جمار ہے، نماز ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن پاک ہے، حرمت کے مہینے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان یہ ایک نورانی خاندان تھا، اور بر صغیر میں دین اسلام کی روشنی انہوں نے پھیلائی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس دور میں تھے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اور کابل سے لے کے برما تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں تھا. اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی،
جیسے آج کل ہمارے دفتروں اسکولوں کی زبان انگریزی ہے، ویسے کہنے تو کہتے ہیں قومی زبان اردو ہے، لیکن مروج جو زبان ہے، مروج ہمارے دفتروں میں اسکولوں میں، وہ انگریزی ہے۔ تو اس وقت اس طرح مروج زبان فارسی تھی۔ عربی کو بھی بڑی عزت حاصل تھی، لیکن مروج اور سرکاری زبان فارسی تھی، اور اردو کی ابھی ابتدا تھی۔ اس کے علاوہ کچھ زبانیں، مرہٹی زبان اور اس طرح یہ ہندی زبان، یہ رائج تھی، یہ زبانیں اردو کی ابتدا تھی، لیکن فارسی مروج تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری تصنیفات جو لکھی، ان میں سے بعض فارسی میں تھی اور بعض عربی میں تھی۔ ان کے والد ماجد کا قائم کیا ہوا مدرسہ، اسی میں انہوں نے تعلیم و تربیت بھی حاصل کی، اور اسی میں یہ پھر درس و تدریس سے منسلک رہے۔ اور پھر جب حج کے لیے گئے تو 2 سال تک حرمین شریفین میں رہے، وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا، اور پھر آ کے درس و تدریس سے منسلک رہے اور اس میں مصروف رہے۔ ایسا ہی ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں تو اگرچہ انگریز کا تسلط قائم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے بھی دین کی بڑی خدمت کی، بڑی تصنیفات کی، یہاں تک کہ ان کی جو تفسیر ہے، جو اگرچہ مکمل نہیں ہو سکی، مولانا شاہ نرشاہ کشیر والے فرماتے ہیں کہ اگر ان کی تفسیر شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو فارسی میں تھی، اگر یہ مکمل ہو جاتی تو قرآن کا حق ادا ہو جاتا، ایسی تفسیر تھی۔ اب جو 2-3 جلدیں ہیں، ان سے مفسرین جو عجیب و غریب واقعات، عجیب و غریب تفسیری نکات، معلوماتی بات نقل کرتے ہیں تو اسی تفسیر سے کرتے ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن سے 4,500 جن بیت تھے، 4,500، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اب قریب کے دور میں گزرنے کے باوجود، ان کو تابع ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، ان کے وقت میں ایک مرتبہ انسان اور جن، انسان مسلمان اور جن، وہ اپنا ایک مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ جنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلمان نے ہمارے ایک جن کو قتل کیا ہے، تو جو مسلمان انسان تھا اس نے کہا کہ وہ سام کی شکل میں تھا، اور ہم نے علماء سے یہ سنا ہے کہ سام جن اگر اپنی شکل تبدیل کر لے، سام کی شکل میں ہو جائے، تو چونکہ انسان غیب نہیں جانتا اور سانپ ایک مضر جانور ہے، تو اس کو انسان مار سکتے ہیں، انسانی دشمن بھی ہے، انسان مار سکتے ہیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے انسان کے اوپر نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی اور الزام ہوگا۔ تو اس میں شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی نے فرمایا کہ یہ علماء سے آپ نے سنا، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جن اگر اپنی شکل تبدیل کر لے اور وہ سانپ کی شکل میں ہو جائے، اور پھر کوئی انسان اس کو مار دے، تو اس کے اوپر جو ہے قصاص نہیں ہے۔ تو وہاں جنات میں سے ایک بوڑھا جن تھا،
जिसके ये पर्दे आंखों के ऊपर आ गए थे, लटके हुए थे और बड़ा बूढ़ा मालूम हो रहा था, उसने अपने ये पर्दे आंखों से ऊपर उठाए और ऊपर उठा के जब आंखें नज़र आ गई तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहारिस देलवी रहमतुल्लाह से कहने लगे कि हाँ, ये हदीस मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। ज़ाहिर जिन मुसलमान था, मोमिन था और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनने की बात की, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में दे के वो सहाबी, और जो सहाबी को ईमान की हालत में दे के वो ताबी। तो इस तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहारिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को बावजूद इसके कि इस करीब ज़माने में गुजरे हैं, ताबी होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल शाह वलीउल्लाह मुहारिस देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शाइरुल्लाह अल्लाह की अज़मत की निशानी, अल्लाह की याद की निशानी और अज़मत की निशानी जो मुतअद्दिद हैं, जिनका ताल्लुक़ ज़माने के साथ भी है, जिनका ताल्लुक़ मकान के साथ भी है और जिनका ताल्लुक़ बाज़ इबादत के साथ है, उनमें सबसे बड़ी अल्लाह की अज़मत की निशानी और सबसे बड़े शायर वो चार हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, एक कुरान मजीद और बैतुल्लाह शरीफ और नमाज। अल्लाह की अज़मत की जितनी निशानियाँ हैं, शायरुल्लाह जितने, उन सब में सबसे बड़े शायरुल्लाह रसूलुल्लाह की ज़ात, कुरान मजीद, नमाज और बैतुल्लाह है। और ज़ाहिर आम शायरुल्लाह की अज़मत करने, एहतराम करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दिया है, वला तुहिल्लु शाइरल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के शायर की कोई हुर्मती मत करो। तो ये चार सबसे बड़ी जो है ना वो क्या है, शायर है। उन शायर में सफ़ा और मरवा भी है। और ज़ाहिर है बाज़ रिवायात में तो यूँ आता है कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर काटते रहे हैं, तवाफ़ करते रहे हैं। तो उनके वक़्त से ये अल्लाह के शायर में से, अल्लाह की अज़मत की निशानियों में से। और बाज़ रिवायत में यूँ है कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यादें से वाबस्ता है। वो दौड़ी थी इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान। जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास ने तड़पा दिया तो उनकी प्यास को बुझाने के लिए पानी की फ़िक्र लायक हुई, कभी सफ़ा पे और कभी मरवा पे, इस तरह वो चढ़ती रही और नीचे उतरती रही। बाज़ रिवायात में यहाँ तक आता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आते थे और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते थे। और जब वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला भी कहते थे लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे कामिल बंदे मूसा, मैं भी जो है वो क्या हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। तो अगर मेरी इबादत के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए हाजिर है, तो मैं तेरी हर दुआ को और इबादत को देखने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो बहरहाल ये पहले से जो है वो क्या है, आज़मत वाले हैं। ये दोनों जगह आज़मत वाली हैं, दोनों पहाड़ियाँ आज़मत वाली हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बैतुल्लाह के मुत्तसिल बैतुल्लाह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये वो बैतुल्लाह उसके इर्द गिर्द की जो जगह है उससे ज़रा उभरी हुई है, ये उभरी हुई है, कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है। और ये वही पहाड़ी है कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ के
قریش مکہ کو جمع کیا تھا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ جب کوئی خطرے والی بات لائق ہوتی تو لوگ اونچی جگہ پہ چڑھ کے وہاں سے یا صباحہ ہو کے الفاظ کہتے تھے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑی پہ چڑھے، وہ الفاظ ادا فرمائے، لوگ جمع ہو گئے جن میں ابو لہب بھی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور بات ہے کہ میں کہوں صفا پہاڑی کے پیچھے سے صبح ایک فوج آ کے تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، تم مان لو گے؟ ایک زبان کہا کہ بالکل ہم سچ جانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جو رب کی طرف سے تمہارے اوپر آنے والا ہے، اگر تم لا الہ الا اللہ نہ کہو، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کے قائل ہو کے باقی معبودوں کی عبادت کو نہ چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہو جاؤ تو تمہارے اوپر بھی ایک عذاب آنے والا ہے۔ اس میں ظاہر ابو لہب غصہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی تھی، پھر اس کے بدلے میں اللہ نے ابو لہب کے لیے بد دعا کی اور اس کا برا انجام، جو اس نے بد دعا کی اس کا برا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ تیری دعا تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لیکن جو تو نے کچھ ان کے لیے مانگا وہ جو ہے نا وہ تجھے مل کر رہے گا، تباہی بربادی ہلاکت تجھے مل کر رہے گی، اور دنیا آخرت دونوں کا تیرا انجام کیا ہے؟ بہت برا ہے، ہلاکت تباہی کی شکل میں ہے۔ تو دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ گھر والے اس کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ تو بہرحال اگر بات مختصر کی جائے ٹائم کو دیکھ کے، تو یہاں جو الفاظ ہیں، الفاظ کی جو تفسیر کا تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ صفا مروہ اگرچہ بہت پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے کہ اس کے درمیان انبیاء دوڑتے رہے، انبیاء، لیکن ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت میں اصاف نامی مرد جو مشرک تھا اور نائلہ نامی عورت جو مشرکہ تھی، دونوں مشرک تھے، انہوں نے بیت اللہ میں بدکاری کی، تو اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا، دونوں کو پتھر بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لوگوں نے عبرت کے لیے بیت اللہ سے باہر رکھا، عبرت کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے جو اللہ کے گھر کی عظمت احترام نہ کرے تو اس کا انجام ایسا ہوگا۔ اور پھر لوگوں نے شروع میں تو عبرت کے لیے تھا، بعد میں لوگوں نے جو ہے ان کو معبود بنا لیا، بت بنا لیا، معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کی، اور پھر ایک کو صفا میں رکھ دیا اور دوسرے کو جو مروہ میں رکھ دیا۔ غالباً مرد کو اصاف نامی جو مرد تھا وہ جو پتھر بنا تھا اس کو صفا میں رکھ دیا، اور جو عورت تھی، عورت نائلہ، تو اس کے پتھر کو مروہ میں رکھ دیا، اور پھر جو ہے نا اس کی کیا ہو گئی؟ اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو کچھ تردد ہوا کہ یہ جو لوگ ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹتے تھے، چکر، تو ایک میں ایک بت تھا، دوسرے میں دوسرا بت تھا، اور اس کی تعظیم کے لیے عبادت کے طور پر چکر کاٹتے تھے، تو اب اسلام کے بعد بھی یہ چکر جائز ہوگا یا نہیں؟ کہیں گناہ تو نہیں ہوگا اس چکر کاٹنے سے؟ تو اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ کو جو عظمت حاصل ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بہت پہلے سے انبیاء کے دور سے یہ معظم چلے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر عظمت کی نشانیوں میں سے ان بتوں کے ساتھ اور بتوں کی عبادت کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پہلے سے محترم ہے۔ لہذا ان کے درمیان اب مکہ فتح ہو چکا، اور وہ مکہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پہ اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ بیت اللہ کی، وہ بیت اللہ بھی بت پرستی سے خالی نہیں تھی، دیواروں پہ بت، اس کے سامنے بت،
یہاں تک کہ 360 بت تو بیت اللہ کے اندر تھے، دیواروں پہ اور اندر سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کیا، اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، تو پھر اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے تھے۔ یہاں بلال انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات پڑھی تھی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور یہ کلمات بھی فرمائے تھے، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب مسلمانوں کو ظلم و ستم ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا، پھر ان کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے ادھر تمہاری حکومت ہوگی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، آج اللہ کو وعدہ پورا ہو گیا اور دین اسلام غالب ہو گیا۔ بتوں کو جو ہم نے جو ہے وہ پاش کر دیا اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ وہاں رسول اللہ نے یہ اللہ کی جو ہے نا وہ حمد کیے گئے یہ کلمات ادا فرمائے تھے۔ آج بھی مسنون ہے کہ صفا پہ آدمی چڑھے تو یہ کلمات کہیں، ابدأ بما بدأ اللہ، میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے شروع کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں صفا کے ذکر سے ابتدا کی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ تو شروع میں یوں کہے، پہلے تو وہ کلمات کہے یا پہلے یہ کہے کہ ابدأ بما بدأ اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ نہیں تو کم از کم ان یطوف بہما تک پڑھے، اور پھر الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ کلمات کا۔ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرے، دعا پڑھے، بلکہ یہ کلمات جب کہے تو بیت اللہ کی طرف منہ ہو اور پھر جو ہے نا اپنے حاجات کے لیے کوئی دعا مانگے۔ تو بہرحال اس شبہ کا ازالہ فرمایا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا تعلق زمانہ جاہلیت کے اس مشرکانہ رسم سے نہیں، بلکہ یہ بہت پہلے سے جو ہے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں جی ترجمہ دیکھیں، ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ ہے، اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کا چکر کاٹے، صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، ٹھیک، ومن تطوع، اور جو بھی خوشی سے کرے گا خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ شاکر کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو مراد سے کیا ہے؟ قدردان۔ انسان کی طرف، بندے کی طرف منسوب ہو تو مراد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کا احسان ماننے والا۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا احسان ماننا۔ تو اللہ تو چھوٹی سی چھوٹی کوئی نیکی کرے اس کا بھی قدردان ہے، بہت قدردان ذات ہے، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے بیت کو بھی جانتا ہے، نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مسلمان، کامل مومن بنا دے، اور زندگی بھی اپنی کامل اطاعت پہ نصیب فرمائے، اور خاتمہ بھی اللہ اپنی مکمل اطاعت فرمان برداری پہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار کرائے، بار بار کرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔